آج 11 رجب حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیر و مرشد حضرت سید ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں: برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، سدرا سے پوچھو رفعت بام ابو الحسین، سدرا سے پوچھو رفعت بام ابو الحسین۔ حضرت سید ابو الحسین نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی ولادت باسعادت 19 شوال 1255 ہجری کو ہوئی اور آپ کا وصال 11 رجب 1324 ہجری کو ہوا۔ عزیزان گرامی، آپ جب 2.5 برس کے تھے اسی وقت آپ کی والدہ کا وصال ہو چکا تھا اور آپ کی دادی صاحبہ یعنی خاتم الاکابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی اہلیہ آپ کی پرورش فرماتی ہے، آپ کی تربیت فرماتی ہے، اور خاتم الاکابر حضرت سید شاہ آل رسول احمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خاص توجہ فرمائی اپنے پوتے پر اور خاص فیوز و برکات سے نوازا، یعنی دادی اور دادا کی بارگاہ میں ان سے اکتساب فیض کیا، ان کی بارگاہ میں آپ پروان چڑھے، پرورش ہوئی، تعلیم و تربیت بھی آپ نے وہیں سے حاصل کی اور تقریباً 41 سال تک خاتم الاکابر حضرت سید شاہ آل رسول احمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حضرت سید ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اکتساب فیض کیا۔ عزیزان گرامی، اور آپ کے دادا جان نے ایسی تربیت فرمائی، بچپن ہی سے عبادت اور ریاضت مجاہدہ ایسا کروایا اور ایسی تربیت فرمائی کہ آپ کی دادی صاحبہ جو تھی وہ اکثر کہتی کہ کیا تم اس بچے کو بھی فقیر بنا دو گے؟ حضور خاتم الاکابر حضرت سید آل رسول احمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہاں، میں اس بچے کو بھی فقیر بنا دوں گا اور ایسا فقیر بنا دوں گا کہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سلاطین عمرہ اس کے آگے، ان کے آگے سر جھکائیں گے۔ یعنی آپ کے جد امجد نے بڑی آپ کی پرورش فرمائی، تعلیم و تربیت پر توجہ دی اور بے شمار فیوز و برکات سے آپ کو نوازا گیا۔ عزیزان گرامی، حضرت سید ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ بڑا ہی بلند و بالا ہے۔ روحانی فیوز و برکات کے بارے میں اگر آپ بات کریں تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روحانی فیوز و برکات ہے۔ آپ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کا دیدار بھی فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحے کا بھی شرف حاصل ہوا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے معانقے کا بھی شرف حاصل ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت بھی فرمائی۔ اور نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان انبیاء کرام سے بھی اکتساب فیض آپ نے کیا اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فیوز و برکات حاصل کیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ نے فیوز و برکات حاصل کیے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی اکتساب فیض کیا ہے۔ جس ذات نے اتنی عظیم بارگاہوں سے اکتساب فیض کیا ہے، ان کی عظمت کے کیا کہنے۔ عزیزان گرامی، آپ کا مقام و مرتبہ بڑا ہی بلند و بالا ہے۔ 12 سال کی عمر میں ہی خاتم الاکابر حضرت سید شاہ آل رسول احمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو بیعت فرمایا اور پھر اس کے بعد خلافت و اجازت بھی عطا فرما دی، اور جب آپ کو خاتم الاکابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا جانشین مقرر کیا، اس وقت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تشریف فرما تھے، ان کو جانشین بنایا گیا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے آپ کے جانشین کا جو سن ہے، جو سن تاریخ ہے، وہ بھی آپ نے نکالا اور پھر اس کے بعد آپ نے اسی وقت قصیدہ بھی لکھا: برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، سدرا سے پوچھو رفعت بام ابو الحسین۔ عزیزان گرامی، احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت جب بھی جاتے اکتساب فیض کرتے، ان سے فیوز و برکات لیتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رات میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نوری میاں کے ساتھ ہیں، اکتساب فیض کر رہے ہیں، گفتگو چل رہی ہے، فجر کا وقت ہوا اور اس وقت نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت کو بشارت دی، خوشخبری سنائی اور
آپ اس وقت فجر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے نماز کے لیے برکاتی مسجد میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نوری میاں زینے پر ہی تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ مولانا خوشخبری ہو تمہیں، مبارک ہو، تمہارے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، اور میں جب وہاں آؤں گا تو اسے بیعت کروں گا، اور وہ بچہ اب مادرزاد ولی ہے، اس سے ایک عالم فیض پائے گا. عزیزان گرامی، پھر اس کے 6 مہینے کے بعد نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ بریلی شریف تشریف لائے. سرکار حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 6 ماہ کی عمر ہے، ان کو گود میں لیا. حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گود میں لیا، اور نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بیعت کیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جملہ سلاسل کی اجازت و خلافت بھی عطا فرما دی. پھر اس کے بعد اپنا لعاب دہن نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہ میں اپنی انگشت کے ذریعے ڈال دیا. بہت دیر تک اپنی انگشت مبارک حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہ میں رکھے، دہن میں رکھے، اور حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ نور ان کے فیض سے مستفید ہو رہے تھے، اور نوری میاں ان کو دعائیں دیتے جا رہے تھے، اور فرماتے ہیں کہ یہ بچہ مادرزاد ولی ہے اور فیض کا دریا بہائے گا، فیض کا دریا بہائے گا. عزیزان گرامی، حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر نوری میاں کی ایک خاص عنایت تھی کہ قربان جائیے، اور حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنے پیر و مرشد سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور آپ جب بھی ان کی بارگاہ میں اکتساب فیض کے لیے جاتے، فیوز و برکات حاصل کرتے، اور ان کے وصال کے بعد بھی راوی بیان فرماتے ہیں کہ سرکار حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بھی ماررہ شریف تشریف لے جاتے تو اپنے پیر و مرشد نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک کے پاس آپ گھنٹوں وہاں پر تشریف فرما رہے تھے، فیوز و برکات لیتے رہتے. عزیزان گرامی، اور حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیسا فیض لیا، پھر اس کے بعد وہ جو فیوز و برکات کا دریا آپ نے بہایا ہے اس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماہ سیما ہے احمد نوری، ماہ سیما ہے احمد نوری، مہر جلوہ ہے احمد نوری، نور والا ہے احمد نوری، نور والا ہے احمد نوری، اتنا کہہ دے کہ رضا ہمارا ہے. اعلیٰ حضرت بھی کتنی عقیدت، اعلیٰ حضرت ان بڑی بارگاہوں سے کیسا اکتساب فیض کرتے تھے. کیا عرض کر رہے ہیں، اتنا کہہ دے کہ رضا ہمارا ہے، پار بیڑا ہے احمد نوری. پھر آخر میں فرماتے اے رضا کیوں ملول ہوتے ہو، اے رضا کیوں ملول ہوتے ہو، ہاں تمہارا ہے احمد نوری. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت سید ابو الحسین نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں.